صاحب وقفے سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی گھر سے کوئی بیٹا اٹھا لیا جاتا ہے یا والد اس رات گھر نہیں آتا یا بھائی بہنوں کو اس دن اس کی شکل نظر نہیں آتی تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کا اندازہ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ کا اپنا بھائی خدا نخواستہ گھر سے غائب ہو یا آپ اپنے بیٹے کی شکل نہ دیکھ سکے کسی دن، یا آپ کا خامد جو ہے وہ جب ایک روٹین کے مطابق گھر آتا ہے اور وہ نہ آئے، تو آپ اسی وقت اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مسنگ پرسنس کے درمیان اس وقت کھڑا ہوں، پیچھے پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں انسانی حقوق جو ہیں ان کی نہ صرف پاسداری کی جائے بلکہ کسی کو ان کو غصب کرنے کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، یہ پروٹیسٹ میں تشریف لائی ہیں۔ ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے ساری کہانیاں طاہرہ آپ نے سنی ہیں، وہ دیکھیے ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے، ان کا بیٹا شادی کے دن اٹھا لیا گیا اور آج 6 سال ہو گئے ہیں ان کو کوئی اطلاع نہیں آئی۔ بیسیکلی ہمارا جو اجتماعی ضمیر ہے وہ کہاں چلا گیا؟ اجتماعی ضمیر کا تو پتہ نہیں، لیکن حکومت، اور یہ میں تھوڑا سا آپ کو یاد دلاؤں گی کہ آج 2 نومبر ہے اور کل 3 نومبر ہوگی۔ 2007 سے لے کے 2010 3 برس گزر گئے۔ سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام لواحقین کو، غائب شدہ پاکستانیوں کے، کہ یہ قانون کی خلاف ورزی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی، ہم نے UN کا کنونشن ریٹیفائی نہیں کیا ہوا مسنگ پرسنس کے اوپر، سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے کیس ابھی تک سب جوڈس ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے حکومتوں کو، وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو آرڈر دیا ہوا ہے، حکم پاس کیا ہوا ہے کہ ان کو بازیاب کیا جائے، ان کو پیش کیا جائے سپریم کورٹ کے اندر۔ کوئی جوں بھی نہیں رینگتی، چاہے ایک ملٹری ڈکٹیٹر ہو جنرل پرویز مشرف، یا ایک، اور میں اعتراف کرتی ہوں کہ یہ ایک جمہوری طور پر الیکٹڈ حکومتیں ہیں، چاہے صدر آصف زرداری اور پرائم منسٹر یوسف گیلانی کی پیپلز پارٹی کی حکومت ہو ان کے حلیف وفاق میں، اور یا PMLN کی حکومت ہو جو کہ پنجاب میں، بہت سارے لوگ یہاں پر پنجاب سے بھی آئے ہوئے۔ بلوچستان میں سینکڑوں لوگ غائب ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کہاں چلے گئے۔ فہرستیں بنی ہیں جی، فہرستوں پہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فہرست سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے، وفاقی حکومت کو پیش کیا ہے اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کو پیش کیا ہے، جو بھی نہیں رینگتی۔ یہ عطر مین اللہ صاحب یہاں پہ ہیں کیونکہ انہوں نے عدلیہ کی بحالی میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ عطر مین اللہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی تھی، عدلیہ بحال ہوئی، پوری سوسائٹی نے آپ کا ساتھ دیا۔ یہ جو کیس تھا مسنگ پرسنز کا، یہ بھی عدلیہ کے سامنے پیش ہوا اور عدلیہ نے انیشیٹو اس پہ لیا، لیکن ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی فیل ہوگی اس کام میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں آپ نے ایک بہت اچھا اصطلاح استعمال کی کہ ہمارا اجتماعی ضمیر کدھر چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری، ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ مائیں اور بہنیں جو ہیں، ان کے جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ لیکن یہ یقیناً چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو اگر کوئی ایک ادارے کے سربراہ ہوتے ہوئے یہ ان کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ اس ملک میں ان کی آواز کو اٹھایا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ نتیجہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کیس چل رہا ہے، جو جیل سے رہا ہوئے لوگ اور جیل کے اندر سے غائب ہو گئے، وہ تو ابھی موجودہ وقت ہے۔ دیکھیں، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری خود باہر جا کے اور سارے جج باہر جا کے لوگوں کو تلاش نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ ہماری اجتماعی آواز اور ضمیر کو جاگنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور عطر مین اللہ صاحب جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ محسوس کی ہے کہ جو وکلا ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان میں اور اس نے بڑا مین کردار ادا کیا تھا عدلیہ کی بحالی میں، یوں ہی عدلیہ بحال ہوئی اور اس کے بعد جو اس قسم کے جو کام تھے اس میں وکلا نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو چاہیے کہ اسی فورس کے ساتھ کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہوں سارے، آپ اعتزاز حسن صاحب کو بلوائیں، کر صاحب کو بلوائیں، جسٹس طارق صاحب کو بلوائیں، فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو بلوائیں، سارے وکلا مل کے ان لوگوں کے لیے ایفرٹ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک ایسے ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں انسانی حقوق کی یہ اس حد تک خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں نے آپ کو جس طرح شروع میں کہا، ہم 21ویں صدی میں رہتے ہوئے اور زمانہ جہالت میں، جس آج کے اس دور میں شاید ہی کوئی اور ملک ہو جو بہت گئے گزرے ہیں جہاں پہ شہریوں کو یہ تحفظ نہیں کہ ان کی ماں اور بہنوں کے یا بھائی یا بیٹے جو ہیں وہ غائب ہوں۔
میں نے آپ کو جس طرح کہا بالکل وکلا جو ہے نا ہم وہ سب کا وکلا اس کی سربراہی کریں, آگے نکلیں, یہ جلوس نکالیں ان کے لیے, نظر آئیں کسی. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نکلنا چاہیے, اور یہ اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور نہ صرف وہ, ہم جس عدالت کے اور بالکل ہماری طرف سے وکلا کی طرف سے ان سب کے لیے ہماری تو جتنی خدمات ہیں, لیکن ہم سے بڑھ کر وہ جو آپ نے اجتماعی ضمیر کی بات کی ہے اس نے بھی سب کو جگانا چاہیے. یہ ہر فرض پہ, ہر شہری پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ, ورنہ آج ان کے بچے, ان کے بھائی آج غائب ہیں, کل ہمارے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ملک اس طرح چل کرنا نہیں پڑے گا. سکتا. آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ خواصرات جنہوں نے اس سارے سلسلے کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے لوگوں کو جمع کیا, جمع کرنے کے بعد ان کو یہاں پہ اگر آج یہ احتجاج ہو رہا ہے تو اس میں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا بڑا مین کردار ہے, جنہوں نے نہ صرف ایک پورا فورم بنایا, فورم بنانے کے بعد یہ ہر فورم پر اس ایشو کو لے کر گئی. ان سے پوچھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تھا اور آج جب 2010 2 نومبر کا دن ہے اور اس میں اور آج کے دن میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی, کیا ان کے جو ان کے مطالبات تھے کسی نہ کسی حد تک پورے ہوئے یا ابھی تک یہ اسی طرح گلیوں میں پھر رہی ہیں جیسے یہ پہلے پھرتی تھی. جی, آپ یہ جب آپ نے تحریک کا آغاز کیا اور آج اس کو تقریباً 3 4 5 سال گزر چکے ہیں, آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ محسوس کی اس دوران میں یا اسی جگہ پہ یہ تحریک جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا؟ بالکل, آپ ادھر ہی کھڑے ہیں. میں اپنے شوہر کی تلاش میں 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, اور جو سچویشن تھی, جو ایمرجنسی لگی تھی اور ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو گئے تھے, آئین معطل ہو گیا تھا, ہیومن رائٹس معطل ہو گئے تھے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہی ایمرجنسی کنڈیشنز میں ہم رہ رہے ہیں. وہی ایمرجنسی ہے, کوئی ختم نہیں ہوئی ہماری آپ کو ایمرجنسی. پرویز مشرف کے دور میں اور آصف زرداری کے دور میں کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے؟ کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا, بلکہ مجھے یہ تو احساس ہو رہا ہے کہ مشرف کے دور میں تو ہم پارلیمنٹ کے بالکل سامنے جا کے بیٹھتے تھے, بلکہ اب ہم نہیں بیٹھ سکتے. اب ہم مطلب 2 کلومیٹر دور ہمیں ریڈ زون کا کہہ کے سیکیورٹی تھریٹ سمجھ کے ہمیں قریب نہیں آنے دیتے. جب عوامی نمائندوں تک ہم نہیں پہنچ سکتے, سپریم کورٹ تک ہم نہیں پہنچ سکتے, پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ سکتے, تو کیا اب ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے جس میں کہ یہ سارے ان کے حوالے کر دیے گئے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو انہوں نے میری سٹیٹمنٹ لی وہ انہوں نے اپنی مرضی سے چینج کر کے اس کو پرنٹ کیا. تو آئی کانٹ ٹرسٹ سچ اے کمیشن جس میں کہ میرے ورڈز کو ہی وہ چینج کر رہے ہیں. اچھا, آپ کے خامد سے آپ کا رابطہ ہوا ابھی تک کہ نہیں ہوا؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا, مگر مجھے کسی لوگوں کے انہی خفیہ اداروں کے لوگوں کے ذریعے سے اور ریلیز پرسن کے ذریعے سے مجھے انڈیکیشن ہوئی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں ہی قید میں ہے اور زندہ ہے ماشاءاللہ. اور سیل 20 I-9 کا مجھے ایک انڈیکیشن ہوئی تھی, تو وہ میں نے کمیشن کو بتایا, وہ کمیشن نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ تو سیلز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایجنسیز کے سیل آج یہاں ہیں تو کل وہاں ہیں, تو ہم وہاں جائیں گے تو وہ مسعود جنجوعہ کو وہاں سے لے جا چکے ہوں گے. تو دس از ناٹ دا ریزن انف. اچھا, یہ دیکھیے آپ کے ساتھ بچے ہیں چھوٹے, یہ والے, یہ بچے یہ کون ہے؟ آپ کچھ ان کے بارے, یہ مائک پکڑے, یہ بتائیے یہ کون بچے ہیں؟ یہ دیکھیں, یہ ماشاءاللہ خان ہے, یہ جو بیچارہ مسنگ ہے. یہ کون کیا نام ہے ان کا؟ اور یہ ریاض صاحب ہیں, یہ ان کے ماموں ہیں. جی. اور سارے مطلب ریاض صاحب آپ یہ بتائیے گا, ریاض صاحب یہ بتائیے یہ بچے کس کے ہیں؟ جی, یہ ماشاءاللہ کے بچے ہیں. ماشاءاللہ خان نام ہے ان کا. یہ 4 بچے ہیں ان کے, یہ 5 ہیں؟ 3 بچے. اچھا, ماشاءاللہ خان کہاں ہے اس وقت؟ اس وقت وہ 3 ماہ سے کچھ عرصہ زیادہ گزر گیا, گھر سے باہر نکلا ہے تو وہ چند آدمی ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اور وہ ہتھکڑی لگا کر گھر آئے ہیں. تو گھر کی انہوں نے ساری تلاشی لی ہے, وہاں سے ان کو کوئی چیز نہیں ملی. وہ 3 ماہ سے ہم ہر روز تھانے جا رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے, زندہ ہے, مردہ ہے, یا کہیں خدا جانے کدھر گیا ہے. یہ 3 بچے وہ غریب لوگ ہیں, ان کا بیچارہ. اچھا, یہ کہاں سے اٹھایا اس کو؟ بارہ کوہ علاقے سے. بارہ کوہ کے علاقے سے. اور آپ کا تعلق کیا بچوں کے ساتھ؟ یہ بچوں کا گھر میری بھانجی ہے, ماشاءاللہ گھر بھانجی ہے. اچھا. اور ماشاءاللہ میرا کزن بھی ہے. ماشاءاللہ آپ کا کزن بھی ہے. کزن. اور یہ ان بچوں نے کتنے عرصے سے اپنے والد کو نہیں دیکھا؟ ابھی 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اور آپ سے کوئی اطلاع نہیں آئی؟ کوئی اطلاع نہیں آئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. جی, تو ان بچوں کی والدہ کہاں ہیں؟ ادھر میرے پاس کھڑی. یہ ان کو مائک دے دیجیے, آپ مائک دے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو خامد تھے وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں مصروف تو نہیں تھے جس سے دہشت گردی کا اندیشہ ہو کوئی؟ وہ کرتے کیا تھے؟ بس یہ جولی کا کام کرتے تھے. وہ جولی کا کام کرتے تھے. ہاں جی. اچھا, کوئی ان کا کسی نیٹ ورک کے ساتھ کوئی رابطہ ہو کوئی؟ اچھا, وہ گھر سے نکلے اور ان کو راستے سے گرفتار کر لیا گیا. اور آپ کو کوئی اطلاع دی گئی؟ آپ کو اس سے رابطہ ہوا کسی کا؟ 3 ماہ پورے ہو گئے, 4تھا ماہ شروع ہے.
अब कोई इत्तला नहीं मिली। हम रोज जाते हैं, मामू मेरे आते हैं, हमारे ससुराल में सब आते जाते हैं मर्द, पता ही नहीं चलता, वो भाई बताते ही नहीं मुर्दा है जिंदा है। मकान किराए पे है, घर के अखराजात हैं, बच्चे उसके 3 भूखे मार रहे हैं, मैं घर का खर्चा कहाँ से चलाऊं? आपको इमदाद वगैरह तो नहीं कोई इदारा दे रहा, या कैसे नहीं, अखराजात चला रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहा, कोई कुछ भी नहीं। ने ये भी उसका मैंडेट था, जब सुप्रीम कोर्ट से हमें निकाला जा रहा था तो हमें यही सब्ज बाग दिखाए गए थे कि सबसे पहले मुशर्रफ दौर के लोगों को रिहा किया जाएगा, आपकी कॉम्पेंसेशन होगी, आपके घरों में वजीफा मुकर्रर होगा, सब कुछ, आपके बच्चों की तालीम होगी, सब कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरह हम कर्जे ले लेके गुजारा कर रहे हैं। एवरी डे इज अ मिजरी फॉर। अच्छा, वो एक खैमे में खातून बैठी हैं, वो कौन है अमना? अगर आप वहाँ तक बताइए। आइए आप देखिए उनकी क्या हालत है। ख्वाजा साहब, ये खैमे में एक खातून बैठी हैं, इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। आप अतीक की वालदा हैं या बहन है? आप उनकी बहन है, और ये आपका बच्चा है? तो आप खैमे में क्यों बैठी हैं? बच्चा थोड़ा सा गर्मी थी, इस वजह से मैंने कहा बच्चे को धूप ना लग जाए, लेकिन जिस किस्म की जलन हमारे दिलों में हो रही है वो खुदा बेहतर जानता है कि हम हर वक्त कुड़ कुड़ के हमारा बुरा असर है। हम इस जिंदा रहने से तो बेहतर हम मरने को बेहतर। अच्छा, अतीक की जो उनकी जिनके साथ शादी हो रही थी खातून के साथ, वो कहाँ पे हैं? वो जी कराची की रहायशी थी, लेकिन जो हालत उन पे गुजरी है इसी वजह से उनकी वालदा भी हार्ट अटैक से फौत हो गई थी, और जो उन पे गुजरी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, वो बच्ची आपके घर में है या अपनी वालदा के घर में चली गई वापस? जी, निकाह नहीं हुआ था, रुखसती नहीं हो सकी है, लेकिन बस वो सुबह निकले जैसे ही हजामत बनवाने के लिए, उसके बाद वो वापस नहीं आए हैं। बाद में हमें पता चला है कि एजेंसीज वालों ने उन्हें उठवाया है। शादी दूसरी हो गई है। जी हाँ, बस लड़ाइयाँ उन दोनों की हो चुकी थी ना। अच्छा जी हाँ, सब सारा फंक्शन अरेंजमेंट सब कुछ हो चुकी थी। उसकी जो सेज के फूल थे उसने ताज़ा मोतिये के फूल मंगवाए थे, वो बिल्कुल मेरे सामने मुरझाए, और 3 दिन तक वो जब बिल्कुल जर्द पड़ के तब हम लोगों ने वो फेंकी। ये एक ख्वाजा डेफिनेटली एक ऐसी ट्रेजेडी है कि जिसका ज़ाहिर है हम जितना भी जिक्र करेंगे हमारे दिल उतने ही खून का आंसू रोएगा। ये एक अजीब बात है कि एक ऐसा मुल्क जिसका इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना, और जिसमें अदलिया भी आज़ाद है, जिसमें पार्लियामेंट भी मौजूद है, जिसकी बिल्डिंग के सामने हम इस वक्त खड़े हैं, जिसमें जमहूरियत भी है, लेकिन इस जमहूरियत के बावजूद, इस इस्लामी कानून और आइन के बावजूद अगर इस मुल्क से लोगों को इस तरह उठा लिया जाए और उसके बाद उनकी कोई इतला उनके लवाहिकीन को ना हो, तो डेफिनेटली हमें फिर सोचना चाहिए कि हम किस दौर में ज़िंदा हैं। क्या हम इस सदी को 21वीं सदी कह सकते हैं? और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें इंसान भी रहते हैं और उनके हकूक़ भी हैं? ये साहब मेरे साथ खड़े हैं, आप क्या महसूस करते हैं जी कि क्यों ऐसा हो रहा है? मैं ये महसूस कर रहा हूँ और ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पर फरियाद करना बेफजूल है। क्यों कि अगर किसी के दिल में कोई ईमान की एक रत्ती भी हो तो वो उसकी फरियाद सुने। यहाँ लोग तड़प रहे हैं, किसी का बेटा गायब है, किसी का खामद गायब है, किसी का भाई गायब है, उसका पता ही नहीं है। कैसी हुकूमत है कि किसी को पता ही नहीं है जी कहाँ है कहाँ नहीं है, ना कोई जवाब दे सकते हैं। महंगाई का ये दौर है कि हर आदमी पिस रहा है। 100 रुपया किलो टमाटर और दाल जो है 160 रुपये किलो। लोग क्या करें? यहाँ आप क्या करते हैं? किसके पास? मैं मजदूर हूँ। तो आप यहाँ क्यों आए हैं? तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ अपनी आवाज़ जो है अवानों तक पहुँचाऊँ। चीफ जस्टिस साहब एक हैं, वो आज खुद नोटिस लेते हैं, लेकर क्या करें? एक आदमी क्या करे जबकि पूरी की पूरी मशीनरी बिगड़ी हुई है। यहाँ हुकूमत के जितने भी इदारे हैं, जितने भी परिंदे हैं, सब अपनी याशी में लगे हुए हैं, सब अपने अपने घर भर रहे हैं। गरीब का किसी को कोई ख्याल ही नहीं। ये बताएं कि इन जो मिसिंग पर्संस हैं उनको हुकूमत क्यों नहीं रिकवर कर पा रही? क्या वजह? हुकूमत के दिल में कोई हमदर्दी है ही नहीं। उसकी हमदर्दी एक अमेरिका के साथ ही है, जो कि बस डॉलर उसको चाहिए। उसको इंसान के मरे जो मर्जी हो, उसको कोई परवाह नहीं है। ये बेसिकली ख्वासरात एक आम आदमी की आवाज़ है कि एक आम आदमी सड़क पे खड़ा हो के क्या सोच रहा है। हम दोबारा उन लोगों की तरफ जाएंगे जिनके प्यारे अपने घरों से गायब हैं, और ये लोग रोज़ अपने प्यारों का रास्ता देखते रहते हैं दरवाजे खोल कर। यहाँ पे एक मैंने छोटी सी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद और जो कहानियाँ होंगी वो भी आपके सामने पेश करेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि हमें एक इज्तिमाई ज़मीर जगाना चाहिए इस मुल्क में, अगर हम इस मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, फलता हुआ फूलता हुआ देखना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम अक़वाम आलम के सामने खड़े होकर ये कह सकें कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जिसमें इंसान भी रहते हैं और जिसमें हकूक़ भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।